نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ حضرات اہل سنت، میری گفتگو شیعہ عالم مولوی آصف سے ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے مذہب میں حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے شروع میں انکار کر دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک حدیث میں آیا ہے لیکن ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ جب حدیث میں آیا ہے تو عقیدہ کیوں نہیں ہے؟ تو بولا عقیدہ ہونا ضروری نہیں ہے حدیث میں جو ہے۔ تو میں نے کہا کہ حدیث کو تو ماننا ضروری ہے، اور جو حدیث کو مانے تو وہی عقیدہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا ہاں عقیدہ ہے لیکن ہم اس کو اعلان نہیں کرتے، یعنی لاسٹ میں انہوں نے قبول کر لیا کہ ہاں شیعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ برابر ہے۔ یہ کتنی بڑی نبی پاک کی توہین ہے اور کتنا بڑا کفر ہے کہ یہ حضرت علی جو غیر نبی ہے ان کو نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء سے بڑھا رہے ہیں۔ اور پہلے انہوں نے جھوٹ بولا، کیونکہ شیعہ کے اندر تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ان کے نزدیک ثواب ہے۔ اسی لیے جھوٹ بولتے بولتے پھر لاسٹ میں اللہ کے کرم سے میں نے ان سے اگلوا ہی دیا، کیونکہ ان کا نظریہ یہی ہے، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی نبی پاک کے برابر ہے۔ اور میرا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر ان کو اور تھوڑا سا اگلوایا جائے نا تو یہ حضرت علی کو اللہ کے برابر بلکہ اللہ سے بھی بڑھا دیں گے، کیونکہ ان کا نظریہ یہی ہے۔ بھلے یہ اس کو بتاتے نہیں، انہوں نے آڈیو میں آپ صاف سن سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم بتاتے نہیں ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے، آخر میں انہوں نے یہ کہا۔ خیر، اللہ پاک ان بدبختوں کے شر سے ہمارے ایمان و عقیدہ کی حفاظت فرمائے۔ ہاں جی، کون؟ میں محمد شاہنواز قادری بول رہا ہوں، جمشید پور سے۔ حضرت مولانا آصف صاحب بول رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، حضرت ایک سوال تھا آپ سے وہ پوچھنے کے لیے کال کیا تھا۔ اس وقت؟ ہیلو، ہاں اس وقت یار بڑا لیٹ یاد آیا آپ کو سوال۔ جی میں پوچھ رہا تھا کہ کیا شیعہ مذہب میں حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا مرتبہ رکھتے ہیں؟ نہیں۔ حضرت ایک حوالہ میرے پاس، مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ، اس کے صفحہ نمبر حضرت 163 پہ لکھا ہے کہ ہمارے استاد، ہمارے شیخ معارف الہیہ میں فرماتے ہیں، کامل شاہ آبادی کہتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے ظاہر ہوتے تو ضرور شریعت ظاہر کر دیتے جس طرح نبی پاک نے شریعت ظاہر کی، اور ضرور وہ نبی اور مرسل ہوتے، کیونکہ یہ دونوں روحانیت اور مقامات معنویہ ظاہریہ میں برابر ہے۔ تو اس میں تو حضرت برابر کہا جا رہا ہے کہ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر ہے، روحانیت میں، ظاہری میں، معنوی میں، ہر طرح سے۔ کس کی ہے؟ تشیعوں کی کتاب ہے یہ؟ جی آپ کے امام خمینی کی کتاب ہے۔ اچھا، ہمیں بھیجیے گا ذرا۔ اگر انہوں نے کیا کہا، اگر پہلے ظاہر ہوتے تو پھر آگے کہا کیوں دونوں برابر ہیں، روحانیت میں، ظاہری میں، معنوی میں، مقامات میں۔ ہاں تو یہ حدیث نہیں ہے تو مقامات میں یعنی حضرت علی نبی پاک کے برابر ہے۔ رسول خدا کی ایک حدیث ہے، اس مناسبت سے کہا ہوگا انا والی من نور واحد۔ ہاں میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے دیکھیے یہ عقیدہ نہیں ہے، اسی اعتبار سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے اعتبار سے، ورنہ اول افضلیت جو ہے وہ رسول خدا کی ہی ہے، چونکہ مولا علی خود کہا ہے، مولا علی علیہ السلام نے کہ میں رسول خدا کے غلاموں میں سے غلام، لہذا یہ صرف اور صرف اس حدیث کی مناسبت سے بات لکھی گئی ہوگی، یہ بات ٹکرا رہی ہے کیونکہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نبی پاک کے برابر نہیں ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ برابر ہے، یہ بات آپس میں ٹکرا رہی ہے نا۔ بات میں کیا کہہ رہا ہوں، رسول خدا نے کہا ہے، یہ عقیدہ شیعت کا نہیں ہے، صرف رسول خدا کی حدیث ہے، فضیلت میں بیان کی ہے رسول خدا نے۔ شیعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ اور مولا علی برابر ہیں، افضلیت اور مقدم رسول خدا ہے ہر حال میں۔ تو جب حدیث میں آئی ہے تو عقیدہ بھی ہوا نا پھر تو؟ نہیں، کیوں؟ بہت سی چیزیں حدیث میں آئی ہیں۔ یعنی حدیث میں آئی ہے پھر بھی عقیدہ نہیں ہے، تو عقیدہ نہ ہونے کی وجہ؟ دیکھیے، فضیلت اور افضلیت اور مقام و منزلت کا معاملہ الگ ہے۔ رسول خدا کو جو افضلیت ہے، سید المرسلین آئے ظاہر ہوئے سب سے آخر میں، لیکن افضلیت اور سید المرسلین ہے پیغمبر اکرم۔
نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حدیث میں آئی ہے، آپ کی کتابوں میں موجود ہے، تو رسول اللہ کے برابر ہوئے حضرت علی، اور صاف صاف رسول خدا مقامات میں برابر ہے۔ رسول خدا نے اس طرح سے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اصل اور رسول خدا سے بڑھا کے مانا جائے۔ رسول خدا ہی افضل رہیں گے۔ تو انہوں نے تو کوئی حدیث کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے کہا مقامات میں برابر ہے۔ بہت وہ پوری کتاب لکھی ہوگی، پورا بیان ہوگا، اس کے بعد یہ باتیں آئی ہوں گی۔ آخر میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے مقامات میں۔ چیز تو رسول خدا نے خود بہت سی چیزوں میں کہا ہے کہ میرے بھائی ہیں، میرے جانشین ہیں، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ جب رسول خدا نے فرمایا تو یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے نا۔ نہیں، ایسا تھوڑی ہے، افضلیت رسول خدا کو ہی رکھی جائے گی، ایسا کیا ہے؟ پھر تو یہ بات غلط ہو گئی۔ ایسے کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پہ فضیلت رکھی گئی، تو کیا اس سے کوئی مقام گھٹتا ہے یا کوئی بات ہو جاتی ہے؟ دیکھیے جناب، میں بات سمجھنا چاہتا ہوں، بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب رسول خدا نے فرمایا ہے، حدیث میں کئی حدیثوں میں آیا، آپ کہہ رہے ہیں تو رسول خدا کے برابر بھی حضرت علی ہوئے، کیونکہ آپ کے عالم نے لکھا ہے کہ رسول خدا کے برابر ہے۔ دیکھیے عالم نے لکھا ہے، نہ ہی ان کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا کے برابر ہیں، اور نہ ہی شیعت کا یہ عقیدہ ہے۔ شیعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بلند ہے، اور اس کے بعد رسول خدا سید المرسلین ہے، اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام۔ جب آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں، یہ کون سی بات ہوئی؟ قرآن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لکھی گئی ہیں، تو اس کا مطلب کیا انکار تھوڑی کر دیا جائے گا؟ اس سے فضیلت یا برابری کی کوئی مسئلہ یہ نہیں۔ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے کیا؟ رسول خدا حضرت علی کے برابر، حضرت علی رسول خدا کے برابر، یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے کیا؟ کیوں یار، کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ فضیلت خود رسول خدا نے جب کہا ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور کے ہیں، تو نور میں کوئی وہ ہو سکتا ہے؟ آپ بتاؤ، آپ کیا کریں کہ نور میں کوئی کمی زیادتی ہوتی ہے؟ یعنی حضرت علی بالکل نبی پاک کے برابر کے ہیں؟ یہ تو پیغمبر کا قول ہے نا۔ دیکھیے شیعت کا عقیدہ یہ ہے ایک دم آسان، اللہ رب العالمین، رسول خدا رحمت للعالمین ہے، اور ان کے جانشین حضرت علی علیہ السلام ہے، اسی طرح سے منصب روحانیت میں برابر ہے، بالکل۔ مقامات رسول خدا نے کہا ہے اس بات کو خود رسول خدا نے کہا ہے کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد، میرے سب کے سب محمد ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ رسول خدا کمتر ہو گئے، رسول خدا افضل ہی رہیں گے، یعنی دونوں برابر ہوئے نا۔ پھر یہ تو رسول خدا کہہ رہے ہیں نا برابر ہوئے، یہ شیعت کا عقیدہ سے مطلب نہیں ہے۔ دیکھو، ہم اپنی طرف سے اگر کوئی بات کہیں تو غلط ہو جائے گی، جب خود پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ اس کو آپ عقیدہ نہیں بنا رہے، تو کیا وجہ رہی؟ بس اسی لیے کیونکہ خود رسول خدا افضل ہیں، ان سے پہلے آئے ہیں، ان کے اوپر وہ رسول خدا تو اپنے اوپر فضیلت دے رہے ہیں نا، رسول خدا خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول خدا اچھا عقیدہ ایسے بنا لیں گے؟ رسول ہے، رسول مقام منزلت تو نہیں ہے، حضور کی مقام و منزلت اپنا ایک الگ معیار ہے، جانشین ہونا الگ چیز ہے، یعنی برابر کہہ دیں گے؟ عقیدہ یہ ہے کہ برابر نہیں ہے نا، برابر نہیں ہے، عقیدہ یہ ہے، اور فضیلت یہ ہے کہ برابر ہے۔ فضیلت یہ پیغمبر کی زبانی ہے۔ دیکھیے، پیغمبر کی جو زبانی ہے اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں برابر ہے، میں علی کے نور سے ہیں۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس کو عقیدہ کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے؟ بھائی، اس کو عقیدہ کیسے بنا لیا جائے؟ کیسے برابر لاگے کھڑا کر دیں مولا علی کو؟ تو جب پیغمبر خود کھڑا کر رہے لا کر، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ پیغمبر ایک اہمیت بتا رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی میرے جیسا کوئی کام کرنے والا ہوگا، شریعت پہنچانے والا ہوگا۔ دیکھیے، ایسا نہیں، جناب موسیٰ اور ہارون افضل تھوڑی ہیں جناب موسیٰ سے۔ اس میں وہاں پہ تو کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہے، لیکن یہاں صاف لکھ رہا ہے کہ حضرت علی مقامات میں حضور کے برابر ہے۔
آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں، حضور کہہ سکتے ہیں اس بات کو، عقیدہ ہم کیسے بنا لیں گے؟ تو عقیدہ یہاں تو حضور کے فرمان ہی کو بنایا جاتا ہے نا۔ یہاں پر جو بات سمجھی جاتی ہے، جو مانی جاتی ہے، وہ صرف یہ مانی جاتی ہے کہ حضور نے جب یہ کہا ہے کہ میری طرح ہے میرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے بعد اگر قرآن شریعت سمجھنا ہے تو وہ علی سے سمجھو، وہ نبی کی طرح سمجھائیں گے۔ جیسے ایک واقعہ ہوا، جب مولا علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو بہت سے اصحاب نے کہا کہ آج ایسی نماز پڑھی جیسے نبی نے پڑھائی تھی۔ نہیں، یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا نے خود حضرت علی کو اپنے برابر قرار دیا ہے، تو اگر ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں تو ہم رسول خدا کے نافرمان نہیں ہوں گے کیا؟ نہیں مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، لیکن برابر مانتے ہیں نا؟ مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے برابر ہیں یا ان سے بڑے ہیں۔ مانتے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے۔ نہیں، بالکل نہیں کہیں گے بھائی، جب رسول خدا خود موجود ہے تو ان کو افضلیت کیسے دے دیں گے مولا علی علیہ السلام کو؟ جب نہیں ہوں گے، دیکھیے یہاں پر صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر رسول خدا موجود ہیں تو افضل ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اب اگر رسول خدا پردہ کر جاتے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری شیعت کا عقیدہ ہے کہ ہم جو بھی دین لیں گے، جو بھی شریعت لیں گے، وہ مولا علی سے پہلے لیں گے۔ نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ برابر مانتے ہیں لیکن کہیں گے نہیں، جب مانتے ہیں تو یہی تو عقیدہ ہو گیا۔ اس حدیث کو مانتے ہیں جو پیغمبر نے فرمائی ہے، یہ حق ہے یہ حدیث، یعنی مگر حدیث پیغمبر حق ہے۔ کے ساتھ جب پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی تب موجود تھے پیغمبر، جی، لہٰذا اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم علی علیہ السلام کو افضل کیسے مانیں، کیا کریں۔ وہاں پر صرف مقام و منزلت یہ بتانا ہے پیغمبر کو کہ میرے بعد اگر کوئی حدیث، روایت، قرآن، شریعت کچھ بھی بتا سکتا ہے میرے جیسا، میری طرح، وہ صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام ہے بس۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس حدیث کو ہم مانتے ہیں، تو جب اس حدیث کو آپ مانتے ہیں تو یہ آپ کا عقیدہ بھی ہوا، کیونکہ ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اس کو نظریہ بنا رہے ہیں۔ مگر ہم اس بات کا اعلان نہیں کرتے ہیں کہ وہ افضل ہیں یا برابر ہیں، بس اچھا، سیدھی بات یہ ہے۔ یعنی اعلان نہیں کرتے لیکن مانتے ہیں رسول خدا کے برابر، بھائی رسول خدا کی حدیث ہے، یعنی مانتے ہیں نا؟ رسول خدا کی حدیث ہے۔ رسول خدا کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میرے لیے علی ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، وہی منزلت یہاں بھی ہے۔ نہیں، وہاں پر تو مقام و مرتبہ میں برابر نہیں قرار دیا گیا، لیکن یہاں پر جو ہے مقام و مرتبہ میں اہمیت برابر اور قرار دیا فضیلت، گیا۔ یہاں صرف اور فضیلت اور اہمیت یہ بتائی گئی ہے کہ میرے بعد اگر دین اور شریعت کوئی بتا سکتا ہے میرے جیسا تو صرف علی بتا سکتے ہیں۔ یہاں بات کا تذکرہ نہیں ہے جناب، یہاں پر کہا ہے کہ اتحاد ہے، دونوں متحد ہے مقامات میں۔ بالکل ہے مستحیل۔ ہاں، تو یہ ماننا بھی ہوا، یہ عقیدہ بھی ہوا، بس اعلان نہیں کرتے اس کا۔ نہیں، عقیدہ یہ دیکھیے، عقیدہ اگر بنا لیا جائے گا تو بہت گڑبڑی آ جائے گی۔ کیوں گڑبڑی آئے گی؟ منزلت اللہ دیکھیے ایک اسٹیپ بنا ہوا ہے، اللہ سب سے اوپر ہے، اس کے بعد سید المرسلین پیغمبر اکرم حضور، اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام۔ اب یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، رسول خدا اگر کسی کو اپنے مقام اپنے برابر کہہ دے تو برابر وہ ہو جائے گا نا؟ بالکل ہو جائے گا، ان کی نظر میں ہے تو ہو جائے گا، پھر وہ نظریہ عقیدہ بھی ہو جائے گا اگر بالکل حضور نے عقیدہ بن فرمایا۔ جائے گا، بالکل بن جائے گا۔ بس یہی میں پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ بہت۔ ٹھیک ہے عبداللہ بھائی۔